فرمائشی موت جنہوں نے طلب کیا اب یہ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اعراض کیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو خود تسلی دی، رب نے خود تسلی بھجوائی، خود پیغام بھجوایا، مالک خالق کائنات نے خود اپنے محبوب کی دل جوئی فرمائی، فرمایا وما اکثر الناس، اے محبوب یہ اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے، ولو حرصت بمؤمن، ہم آپ کے جو محبت ہے ان کے ساتھ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جو آپ کی جو ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی دعوت میں جو آپ کی کوشش ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ کتنا اس قوم کی بھلائی چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ولو حرصت بمؤمنین۔ میں نے کہا یہ ایک نیگیٹو لفظ ہے جناب، یہ وہ ہے کہ جس کو جب اللہ تعالیٰ کلام عرب میں، اللہ تو کریم ہے، جب کلام عرب میں وہ لفظ ہی ختم ہو گئے کہ جس میں کسی کی توصیف اور تعریف کی جاتی ہے، وہ جب وہ نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے نیگیٹو لفظ تمہارا حرص تھا، اے محبوب آپ تو ہرس کرتے ہو، اور ہرس اور لالچ کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایک اچھا لفظ ظاہری طور پہ نہیں ہے، لیکن جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچا تو یہ بھی عزت والا لفظ بن گیا، مطلب حرصت بمؤمن، محبوب آپ تو حرص کرنے والے ہیں ان کا، اے محبوب ہم نہ چاہیں تو کوئی ایمان لا سکتا نہیں ہے۔ فرمایا وما تسألهم علیہ من اجر، شان بیان دیکھو، فرمایا محبوب آپ تسلی رکھیں، آپ کو ان سے مانگتے تھوڑی ہے، آپ کو ان کی ضرورت تھوڑی ہے، یہ محبت بڑا ایک جملہ ہے، اور ایسا جو ہے نا سہارا اور آسرے کا ایک ایسا لفظ ہے کہ اس سے بڑا لفظ میں کہتا ہوں اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ وما تسألهم، اے محبوب آپ کو ان سے کچھ بدلہ تو نہیں نہ لینا، کوئی اجرت تھوڑی لینی ہے جو آپ ان کی طرف دیکھیں، آپ ان کی طرف نہ دیکھیے، ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں، ورفعنا اللہ کا ذکر کی شان، ہم آپ کو دے، یہ نہیں مانتے نہ مانے، آپ کو نہیں مانتے نہ مانے، ہم آپ کی عزت کو اتنا بلند کریں گے، اتنا کہ ہر نکلتے سورج کے ساتھ لوگوں کے ذکر مٹ جائیں گے، نام بھی مٹ جائیں گے، قبروں کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن محبوب نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ہر روز آپ سورج ایک نئی شان کے ساتھ طلوع ہوگا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ جو قرآن ہے یہی آپ کی عزت کے لیے کافی ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے آپ کی زبان سے نکلا ہوا کلام، فرمایا جہان والوں کے لیے ذکر، نصیحت اور برکت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آج کی آیت مطالعہ ذرا کہو سبحان اللہ۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ سورت کا اختتام ہے تو اختتامی کلمات کہے جا رہے ہیں، کیونکہ کلام اللہ شریف کا جو اصل، آج توجہ بڑی کم ہے بھائیو، اصل جو ماٹو ہے، جو اصل قرآن کا جو منصوبہ ہے، جو قرآن کا اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی اقرار کروایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کروایا جائے، اور جو عقائد ہیں ان پر لوگوں کو لایا جائے۔ تو اب اختتامی بات آ رہی ہے کیونکہ اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہے کلام اللہ شریف، تو فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، فرمایا کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمینوں، میرے بھائیو دیکھو کتنی آسان ہے، اس ایک نشانی کا میں ذکر کرتا ہوں، نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں، وقت نہیں ہمارے پاس اتنا کہ ہم اتنی باتیں کریں، ہمارے پاس اوقات بھی نہیں ہے، اللہ نے اتنی چیزیں بنائی ہیں جناب۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے بڑی جو نعمت کا سرچشمہ بنایا، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت سورج ہے۔ دیکھیے اگر سورج نہ ہو تو پھر انسان بھی نہ ہو، سورج کی وجہ ہی سے اس کائنات کا تمام کاروبار چل رہا ہے، سورج ہی کی وجہ سے تولید ہو رہی ہے، سورج ہی کی وجہ سے رویدگی ہو رہی ہے، سورج ہی وجہ سے امید جو ہے نا گرمی پیدا ہو رہی ہے، رویدگی پیدا ہو رہی ہے، تمازت پیدا ہو رہی ہے، یہ سورج ہی ہے جو اس کائنات میں رنگ و بو کا سرچشمہ ہے، اگر یہ نہ نکلے تو کچھ بھی نہ ہو سکتا، لیکن اگر اللہ چاہے جو نظام پیدا کرے، لیکن یہی سبب اس نے بنا دیا ہے، اور کبھی سورج کو دیکھا ہے کہ اس نے کہا آج میں 7 بجے نکلوں گا، آج نہیں 8 بجے نکلوں گا، نہیں آج میرا 6 بجے کو نکلنے کا ارادہ ہے، سورج اپنی مرضی سے نہیں چلتا، والشمس للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم۔ اللہ فرمایا سورج اپنی منزلوں کو طے کر رہا ہے، یہ منزلوں کو طے کر رہا ہے، اور جب سے یہ پیدا ہوا ہے یہ محو سفر ہے، محو سفر ہے، اور ایک سفر کی طرف رواں دوا ہے، جس طرح ہم اپنے سفر کی طرف رواں دوا ہے، کچھ ہو جائے ہم اپنی زندگی کا وقت گزار رہے ہیں، اور جب سے سورج پیدا ہوا ہے اللہ نے اس کی ایک مستقر بنایا ہے، ایک اس کے ٹھکانے کی جگہ بنائی ہے، اور وہ مستقل حرکت میں، ایسا نہ سی ہر وقت حرکت میں ہے،
چاند ہر وقت حرکت میں ہے، زمین ہر وقت حرکت میں ہے، اور اس کارخانہ قدرت کو بنانے والا بس دیکھ رہا ہے، نگاہ فرما رہا ہے۔ سورج نے کبھی اپنے وقت سے دیر یا سویر نہیں کی، کبھی اس کی سورج کی روشنی اللہ کے حکم کے بغیر مدھم بھی نہیں ہوئی، جب وہ چاہتا ہے اسے روشن کرتا ہے، جب چاہتا ہے مدھم کر لیتا ہے، کبھی اس کو گرہن لگا دیتا ہے، کبھی اس کو جس طرح چاہتا ہے اپنے فیصلے فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سائنسدانوں نے بڑے بڑے زور لگائے کہ ہم سورج تک پہنچ جائیں، سورج شاید پہنچ بھی جائیں تو یہ بھی اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کتنی اس کائنات میں اللہ نے فرمایا کتنی نشانی ہے، توجہ کہنی صحیح۔ یہاں ایک مسئلہ سماعت فرما رہے، کوئی آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں توحید اور رسالت کا کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں، یعنی کہ ایسے بعض جنگلوں میں رہتے ہیں لوگ جہاں کوئی ذرائع نہیں، آج تک پہنچ بھی نہ سکے، کچھ ایسے بھی علاقے ہیں ابھی تک دنیا سے بھی ڈسکور نہ ہوئے اس جدید دور میں، جبکہ پوری دنیا کا سفر میرے خیال میں ایسے طیارے پیدا ہوں گے جو ایک دن سے بھی کم وقت میں پوری دنیا کا سفر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا رب جس چیز کو چاہتا ہے آنکھوں سے اوجھل رکھ دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ جس کے پاس نہ توحید کا پیغام پہنچا نہ رسالت کا پیغام پہنچا، کوئی پیغام نہ پہنچا اس کے پاس قرآن کا، تو اگر وہ بندہ صرف چیزوں کو دیکھ کے یہ پہچان لے، یہ کہہ دے کہ یار یہ تو کسی آخر پیدا کیا نا کسی، یہ جنگل میں جو اتنی چیزیں ہیں آخر کوئی ایک ہے نا جس نے ان سب کو ایک جگہ اٹھان دی ہے۔ کبھی دیکھا ہے درخت ہوا میں اڑ کے زمین کی طرف آیا؟ نہیں، ہمیشہ درخت زمین سے اگتا ہے، ہمیشہ مادہ تولید کرتی ہے، کبھی نر تولید نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب من اس کائنات کا ایک جہت پہ ہونا اس چیز کا ثبوت دے رہی ہے کہ اس کائنات کا جو خالق و مالک ہے وہ بھی واحد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یمرون علیہا، وہ گزر جاتے ہیں، اب بڑے بڑے سیاح آتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، جی کیٹو پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں، جی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھ جاتے ہیں، اور ناگا پربت پہ جی کاغان کی ناران کی وادیوں کو دیکھتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ نہیں سوچتے کہ اس کو چیزوں کو دیکھ کے حیرت کرتے ہیں، جس نے پیدا کیا اس میں نہیں سوچتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہی شیطان کا چکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ چیزوں کو دکھا کے اپنی تعریف کرواتا ہے، ملک کی تعریف کرواتا ہے، مالک کی تعریف نہیں کرواتا۔ تو اس لیے ملک کی تعریف مالک سے ہے۔ دنیا کا مکان دیکھو کو یہ کتنا خوبصورت ہے، کہتے ہیں مالک بڑا یار پیسوں والا ہوگا، بڑا امیر ہے یار جس نے اتنا پیسہ لگا دیا، اور جس نے اتنی کائنات سجائی اس کی کوئی شان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل شان تو اسی مالک کی ہے نا جس نے اس پوری کائنات کو سجا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یمرون علیہا، یہ آج کے سیاح، جدید دور ہے نا، جدید بات ہوگی، یمرون علیہا آج کے سیاحوں کے لیے سبق ہے، اور اسے سبق لے لیتے ہیں لوگ۔ یمرون علیہا، وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ گزر جاتے ہیں، دیکھ کے واہ واہ کر کے گزر جاتے ہیں، ہم عنہا معرضون، اور اس سے اعراض کر جاتے ہیں، حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ اما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ آیت بڑی اہم ہے یہ بھائیوں، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، ذرا ذہن سے سمجھیے گا اس کو، دماغ کے آنکھیں کھول کے اور دریچے کھول کے بیٹھیے گا۔ جناب اللہ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ، فرمایا ان میں سے اکثر جو ہے اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، الا وهم مشرکون، اور مشرک بھی ہیں، ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ یہاں یہودیوں کا رد ہے، عیسائیوں کا رد ہے، مجوسیوں کا رد ہے، مشرکوں کا رد ہے، منافقوں کا رد ہے، اور جو مزاروں کے متوالی بنے کھڑے ہیں، جو مزاروں اور درباروں کے چکر باز بنے کھڑے ہیں، ان کا بھی رد ہے۔ یاد رکھیے یہ آیت بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ فرمایا وہ لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وقالت اليهود عزير ابن اللہ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ۔ یہ سونا قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں نے کہا، ہم کسی اور کی بات مانتے نہیں، ہم قرآن کی مانتے ہیں۔ قرآن نے کہا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ جو ہے جناب من وہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، اور جو ہے مشرکین جو تھے وہ کہتے تھے لات منات یہ سارے اللہ کے نائب ہیں، یہ اللہ کے شریک ہیں، یہ اللہ کے شریک ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے ملکیت میں بھی شریک ہے۔ یا مشرکوں نے کہا، قرآن میں ہے کہ مشرکوں نے کہا یہ فرشتے خدا کی بیٹی ہیں، تو انہوں نے شرک کیا۔ اس کے بعد منافقوں نے بھی شرک کیا۔ منافقوں نے کس طرح شرک کیا؟ وہ ایمان لاتے تھے اور یقین نہیں کرتے تھے، دل ان کے بتوں کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ جب خدا نہیں ہوگا تو بت ہوگا۔
बुद्धू के पीछे खड़े हुए थे और वो कहते थे सवेरे को ईमान लाओ, जो कहना भाइयों, सवेरे फजर के टाइम ईमान लाओ, पहले से बारे में, सुबह के टाइम ईमान लाओ, शाम में काफिर हो जाओ, इनकार कर दो, बस बात खत्म तुम्हारी। अल्लाह अकबर का। और यहाँ उन मुजावरों का भी रद्द है जो कब्रों वालों से मांगते हैं। याद रख लीजिए, मैंने पढ़ा, सूफिया कराम फरमाते हैं जो अल्लाह के दरमियान किसी और सबब को भी लाए, सूफिया कहते हैं अगर ये बात जायज है किसी को सबब बना लेना, कहना आए अल्लाह अपने हबीब का वास्ता मुझे माफ कर दे, आए अल्लाह सरकार का तो वास्ता देना देना वैसे ही बनता है, और कहना जी अल्लाह फलाने वली के जरिए से मेरी मगफरत कर दे, अगरचे ये जायज है, ये काम समझा नहीं बेटे सही, ये काम जायज जरूर है, लेकिन जो तौहीद का ताल्लुक है वो इससे बहुत बुलंद है। इसलिए उलमा कराम फरमाते हैं, उलमा की तो क्या ही शान है, सुभान अल्लाह, हमारे औलिया ही अल्लाह के वली हैं, हम तो यही मानते हैं। जनाब जो बगैर इल्म के कहते जी मैं वली बनूंगा, हम कहते हम नहीं मानते तुझे, तू तो फिर दरबारों को चढ़वाएगा, हैं तू तो दरबारों को चढ़वाएगा, सत्य करवाएगा उनके दरमियान, हैं जी। तो जनाब हमारे उलमा ने तो कितनी मेहनतें की और लोगों ने अपने अकीदे घड़ लिए और दरबारों पे क्या क्या ड्रामा गिरियां नहीं की, कोई नाच रहा है, कोई डांस कर रहा है, अब तो नातों में नाच गाने शुरू हो गए, नातों में झूमरे शुरू हो गए हो, तुम्हें खुदा बर्बाद करे, तुम मेरे आका के मुकद्दस नात को तबाह कर रहे हो, तुम इस शोबे को जिसमें अदब के सिवा कुछ नहीं था, बस रोने के अलावा कुछ नहीं मिलना था, तुम वहां नाच गाने शुरू कर दिए तुमने, तुम दफे बजाने वाले बन गए, तुम्हें शर्म ना आई, अल्लाह के रसूल का तुम्हें हया ना आए। क्या क़यामत के दिन ये बड़े बड़े जी 15 उम्रों के टिकट रख दिए, फाइलें निकाली जी, अभी सरकार एक नात खानी हुई है, उसमें प्लाटों के जो फाइलें निकालते हैं ना, वो फाइलें निकाली, 5 मोटरसाइकिल दिए, 15 उम्रों के टिकट, 50 थे पता नहीं 15 थे, वो टिकट दिए, और उसमें हर किस्म के बड़े से बड़ा दफ बजाने वाला, बड़ा बड़ा जो ज्यादा शोर मचाए। हमारे यहाँ नात खानी का यही मेयार है, यही मेयार है कि जो ज्यादा शोर मचाए, लफ्ज एक समझ ना आए, बस हा हा करवाता रहे, बस सुभान अल्लाह के उन्हीं से वेद करवाए, अपने अंदर ना हवा आए ना खुशबू आए। ऐसे नात खान हमारे यहाँ पैदा हुए, क्या फिर मखलूक करेंगे बस। और जो ऊपर से खड़े हुए हैं वो मुतवल्ली जो नात खानी करवाते हैं, पैसों पे पैसा, पैसों पे पैसा, क्या यही अदब रह गया पैसों का जनाब? क्या यही तकद्दुस रह गया? जो अल्लाह ताला ने तुम्हें जो नेमत दी उस पे अंधाधुन पैसे लुटाए जा रहे हैं, जिसकी ना दाढ़ी सीधी है, ना मूछ है, ना सर के ऊपर हमामा है, ना कोई बात है, और वो दूल्हे वाले कपड़े पहन के नाते पढ़ने आ जाते हैं हमारे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हमारी कौम को समझ अता फरमाए। हाँ जी, जहाँ पैसा खर्च करने की जगह है वहाँ करते नहीं, इसलिए तो देवबंदियों के मदरसों में मदरसे बनते हैं, अहले हदीसों के मदरसे एक 6 माह से पहले बन जाते हैं। हमारी मस्जिदों का एक मीनार 2-2 साल 4-4 साल में नहीं बनता, मस्जिद के ऊपर आज तक देख चले जाओ तो वो जो है जनाब गो के निशानात बाकी हैं, लेकिन उस पर बनाने के लिए ना मिस्त्री बैठा है और ना ही वो बनाए। क्या वजह है? हमने पैसा लगाया कुलखानी पे, क्योंकि मखलूक देखती है ना, यहाँ तवज्जो कहनी से तारी, हाँ यहाँ मखलूक देखती है ना कि वाह वाह होगी, मलिक साहब, खान साहब, चौधरी साहब, शाह साहब ने बड़ा खर्चा किया, बाबे के मरने पे 100 देग पका दी जी, 10 कट्टे को दिए। 10 कट्टे कोने से बेहतर है वो 10 कट्टों का पैसा किसी को दे दे, किसी को दे दे, ये भी सवाब मानना जायज है, लेकिन असल सवाब जहाँ हो रहा है वो ये कि किसी गरीब की मदद कर, वो तो नहीं ना करते हैं। कुलखानियों, नात खानियों, हज़ारों रुपए उड़ा दिए इस काम पे, लेकिन फलाई काम में एक काम नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये क्या करते थे, ये उन मुजावरों का भी इरादा इस आयत में, जो अल्लाह से नहीं मंगवाते, कहते जी अगरचे बुजुर्गों का इस्तेमदाद देना जायज है, लेकिन फजीलत यही है कि किसी ना मांगो, किसी से ना मांगो, मांगना है तो समझ आती बेटी है भाईजान, किससे मांगना है? अल्लाह से मांगो, बस अल्लाह से, किसी से ना मांगो, बस क्या है अल्लाह तू दे, देगा कौन? अल्लाह ही देगा। फिर डायरेक्ट उसी से क्यों ना मांगे जो अल्लाह देता है। अगरचे इस्तेमदाद जायज है, कुल ये ना कि मौलवी साहब जिस बातें करता था, मैं बिल्कुल इनके मानने का, जायज मानने का कायल हूँ, लेकिन जनाब मांगना सिर्फ अल्लाह से, क्यों देगा अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अफआमिलू अन तातियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाह, फरमाया क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए कि उन पर जो है गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाह, अचानक अजाब आ जाए, औ तातियहुम अस्साअ बग़ता, या उन पर कयामत वाक़े हो जाए, हम ला यशऊरून, खबर ही ना रहे। कुल ऐ महबूब आप फरमाओ, हाज़िही सबीली, ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है, अदऊ इलल्लाह, मेरी दावत यही है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन, पूरी बसीरत के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे सबूत के साथ मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, बुलाने वाला सोना आका, अला बसीरत, मैं भी
اور میرے بعد میرے متبع لوگ ایسے آئیں گے فرمایا توپوں کے منہ پر تو کھڑے ہو جائیں گے پر منہ سے ناحق کلمہ نہیں ادا کریں۔ فرمایا سبحان اللہ وما انا من المشرکین، فرمایا اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، فرمایا میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی